شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، بہت بڑی ہستی اور بڑوں بڑوں کے مرشد، کہا کہ ہمارے ایک شخص نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں ایک شخص جزام کی کوڑھ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ تمام طبیبوں نے بالاتفاق فیصلہ کیا کہ یہ لا علاج مرض ہے۔ ایک شخص اس زمانے میں ملے جن کا ایمان بڑی مضبوط تھا، جن کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ ان کا نام تھا سعد السعود۔ وہ اس جزامی کو یعنی کوڑھ کے مریض کو دیکھ کر کہنے لگے تم اپنے اس مرض کو کیوں لا علاج کرتے ہو؟ یہ لا علاج تو نہیں ہے۔ تو اس غریب کوڑھی نے اب دیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر آئے، حضور میرا تو علاج سب چھوڑ گئے، سب کہتے ہیں لا علاج ہے، میرے جسم سے اتنی بدبو ہے کوئی میرے قریب نہیں آتا، حتیٰ کہ جانور مجھ سے دور بھاگتے ہیں، کئی دن بھوکا رہتا ہوں، مجھے کوئی دیتا نہیں، کوئی روٹی دیتا ہے تو دور سے پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ حکم ہے اس کوڑھی سے دور رہو، اس جزامی سے دور رہو۔ کہا کہ میرے گھر والے مجھے چھوڑ گئے، میرے بیوی بچے مجھے چھوڑ گئے، میرے دوست پیارے مجھے چھوڑ گئے، میرے عزیز مجھے چھوڑ گئے، میں بہت بڑا سوداگر تھا زیتون کا، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، میرے پاس لاکھوں دینار ہوتے تھے، آج ایک کوڑی پیسے کا محتاج ہوں، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں صحت مند ہو سکتا ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہوں؟ آپ ہی بتا دیں۔ تو شیخ سعد فرمانے لگے ہاں مجھے یقین سے کہہ رہا ہوں تو صحت مند ہو جائے گا، چاہے تجھے تمام طبیبوں نے لا علاج قرار دیا، تمام طبیبوں نے تجھے مایوس کر دیا، میں تجھے مایوس نہیں کروں گا۔ اور سب کو گواہ بنا کے کہنے لگے یہ جتنے بیٹھے ہیں درویش شیخ ابن عربی کی خانقاہ میں جتنے درویش بیٹھے ہیں، میں ان سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اس بندے سے خوبصورت شخص آپ آج کے بعد نہیں دیکھیں گے۔ آج جتنا بدصورت ہے، گلا ہوا جسم ہے، ابلا ہوا جسم ہے، اس میں پھوڑے پیپ گندگی ہے، اس میں بدبو، اس میں غلاظت ہے، اس سے بڑا خوبصورت شخص اور خوشبودار شخص نہیں دیکھیں گے۔ کہا کہ ایک کاغذ پہ کوئی نقش لکھا ہوا تھا، وہ نکالا، ایک برتن میں اسے ڈبویا، اس کا سارا لکھا ہوا برتن میں آ گیا، اس کو ڈبو کے رکھا، فوراً کہا کلونجی کا انتظام کرو اور شہد کا انتظام کرو، کلونجی کا انتظام کرو اور شہد کا انتظام کرو۔ تو انہوں نے کلونجی کا انتظام ہو گیا اور شہد کا انتظام ہو گیا، اور پھر فرمایا کہ میرا ایمان ہے سارے عالم سے بڑھ کے جو طبیب حاذق ہیں وہ میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کلونجی کے بارے میں ارشاد ہے کہ موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے، اور مجھے اس ارشاد پہ یقین ہے۔ سبحان اللہ، مجھے اس ارشاد پہ یقین ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں میں نے ایک یقین والا بندہ دیکھا جس کا نام سعد السعود تھا، وہ کہتا ہے تم کہتے ہو یہ جزامی کوڑھی یہ لا علاج ہے، نہیں تو مجھے یقین ہے کہ میرے حضور نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے۔ فوراً کلونجی منگائی، اسے پیس لیا اور کہا شہد، اس کو اللہ نے قرآن میں شفا رکھا ہے، میں دو شفاؤں کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ فرمایا اس سعد نے ایک قرآن کی شفا اور ایک حدیث کی شفا، میں دو شفاؤں کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا اس میں سے پانی ڈالا، اس برتن میں جو نقش تھا، تعویذ کا برتن تھا، پانی ڈالا، شہد کو اور کلونجی کو گھول کے اس کو پلا دیا، اور یہ شہد اور کلونجی اس کو کھلا دی، اور یہ شہد اور کلونجی اس کے جسم میں مل دی، کہا ہم نے 11 راتیں دیکھی۔ کتنی راتیں؟ 11 راتیں۔ اور ایک راوی کہتا ہے میں نے 9 راتیں دیکھی، 9 راتیں یا 11 راتیں دیکھی، اس کے جسم پہ ملتے تھے اور اس کو کھلاتے اور پلاتے تھے، اور اسی پانی کو اس کو پلاتے تھے، وہی پانی پلاتے تھے، اور کوئی پانی نہیں تھا۔ اور کہا 12ویں دن اس نے غسل صحت کیا، اس کی ساری چمڑی اتر گئی، اندر سے سفید اشرفیوں کی طرح اس کی خوبصورت کھال نکلی، اس میں خوشبو تھی، اس کا جسم خوبصورت تھا، حتیٰ کہ لوگ اسے ہاتھ ملانا پسند کرتے تھے، اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی اور لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے، اس کے جسم میں ایک تازگی تھی، اور اس کے دیکھنے سے مریض خود ٹھیک ہو جاتے تھے، صرف دیکھنے سے مریض ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو کہا شیخ ابن عربی فرماتے ہیں میں نے کہا کلونجی کے بارے میں تو میں بھی جانتا ہوں، شہد کے بارے میں بھی میں بھی جانتا ہوں، پر یہ نقش کیا ہے، تعویذ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے کلونجی کے بارے میں حکم سمجھا، مجھے یقین آ گیا، شہد کے بارے میں مجھے حکم ہوا، قرآن میں ہے، مجھے یقین آ گیا۔ تو کہا اس نقش کے بارے میں مجھے یقین ہے، یہ نقش عتیق ہے جو صدیوں سے ہمارے پاس چلا آ رہا، یہ نقش عتیق، اور اس نقش کی تاثیر میں
کمال اور تاثیر یہ ہے کہ کسی بھی لا علاج مریض کو، جس کو سارے معالج سارے طبیب لا علاج قرار دے دیں، کہ اس کا علاج بھی ہے، اس کے لیے صحت بھی ہے، اس کے لیے تندرستی بھی ہے، اس کے لیے شفا بھی ہے۔ اور پھر فرمایا میں نے جادو کے ڈسے جنات کے مارے نظر بد کے تڑپتے، جادو کے ڈسے جنات کے مارے اور نظر بد کے تڑپتوں کو یہ نقش جب بھی دیا اور ان کو ساتھ اسی طرح کلونجی اور شہد دی اور کہا کہ وہ صحت یاب ہو گئے، ہمیشہ اسی کے پانی میں نے انہیں کھول کر دیا۔ میں اس میں اضافہ کیا کروں گا؟ سخت سردی ہو تو نیم گرم پانی اور سخت گرمی ہو تو تازہ پانی، اس کو استعمال کیا جائے۔ اور یہ نقش عتیق کہا کہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ فرمایا کہ شیخ محی الدین ابن عربی کا بیان ہے، سعد السعود محدث کا اس حدیث پر اتنا قوی ایمان تھا کہ وہ مرض میں کلونجی کے بطور دوا استعمال کرتے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مریض میں نے ان کے سامنے آج تک دیکھا ہو کسی بھی مرض کا، ابن عربی فرماتے ہیں مریض دیکھا ہو کسی بھی مرض کا، آیا ہو جاگ رہے آیا ہو اور صحت یاب نہ ہوا ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ اسی پانی سے وہ مریض کو دیتے تھے، اور وہ نقش عتیق تھا، نقش ابی بکر تھا، اور کلونجی اور شہد سے میں نے آج تک کسی کو دیکھا ہو کہ وہ صحت یاب نہ ہوا ہو، نہیں آتا۔